صدارتی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں داعیے اتحاد امت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی والآن یلقی الیکم کلمۃ وجیزۃ عضو مجلس الاعلی للبرلمان پروفیسر ساجد میر امیر لجمعیت اہل الحدیث المرکزیہ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ محترم جناب ڈاکٹر عبدالعزیز عبداللہ العمار، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب ابو الخیر زبیر صاحب، جناب سردار محمد یوسف صاحب، جناب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب، جناب حامد الحق صاحب، جناب اویس نورانی صاحب، جناب محترم لیاقت بلوچ صاحب اور جناب پیر اعجاز ہاشمی صاحب، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب بھی اس میں شامل ہیں، جناب محمد خان لغاری بھی شامل ہیں، مفتی محمد نعیم صاحب بھی شامل ہیں۔ میں ان سب حضرات کا اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کی اس اہم مجلس میں، محفل میں تشریف آوری پر، اور جو کلمات یہاں کہے گئے، جو باتیں یہاں کی گئیں، ان کے لیے بھی میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ وقتی کمی کی وجہ سے بعض ساتھیوں کو دعوت خطاب نہیں دی جا سکی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ہمارے قاری زوار بہادر صاحب بھی اپنا پرجوش خطاب بھی کریں، اور یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، دو بول اس کے بھی ہمیں سنائیں، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح میں چاہتا تھا کہ محترم جناب عبد الرحمن مکی صاحب بھی اپنے پرجوش خطاب سے نوازیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ میں خود بھی آپ کا اور ان محترم حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سے ہزاروں میل دور عراق اور افغانستان پر چڑھ دوڑے، وہاں کی حکومتوں کی کسی درخواست یا خواہش کے باوجود کے بغیر، اپنے دفاع اور اپنے تحفظ کے نام پر، تو سعودی عرب کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ یمن کے باغیوں کی سرکوبی کرے، جبکہ یمن اس کا ہمسایہ ملک بھی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے جائز قانونی منتخب صدر نے، حکومت نے سعودی عرب کو اس کی دعوت دی باقاعدہ، اور اس کی دعوت پر سعودی عرب نے یہ اقدام کیا۔ دوسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بات ہو رہی ہے بعض حلقوں میں ثالثی کی اور صلح کی۔ ثالثی تب ہوتی ہے جب دونوں متحارب فریق آمادہ ہوں کسی کو منصف بنانے پر، ثالث بنانے پر۔ تو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ سعودی عرب تو پاکستان کو ثالث اور صلح کنندہ مان لے گا، یہ صلح کے علمبردار، یہ ثالثی کے علمبردار کیا حوثیوں سے اور ایران سے بھی یہ لکھوا لیں گے کہ وہ پاکستان کو ثالث مانتے ہیں؟ بات ہو رہی ہے صلح کی، ثالثی کی، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا
انہوں نے بھی فرمایا کہ صلح کو ترجیح ہے، یقیناً ترجیح ہے، لیکن انہوں نے تو خیر پوری آیت پڑھی ہے. بعض لوگ صرف پہلا حصہ پڑھتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں، انتم سکارا نہیں کہتے. اسی طرح ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، بس فل سٹاپ، اس کے آگے نہیں. اس کے آگے بھی ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، یہ بھی پڑھیں، اس پر بھی عمل کریں، صلح کرائیں. لیکن اگر ایک فریق بغاوت پر آمادہ ہے، زیادتی پر آمادہ ہے، اور یہ زیادتی آج سے نہیں ہو رہی، کئی سالوں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ یمن سعودی عرب کا وہ ہمسایہ ہے جس کو اس نے ہمیشہ ماں جایا سمجھا ہے، ماں جائے کا مقام دیا ہے، اس کی ہر طرح سے مدد کی ہے، اس سے ہر طرح کا تعاون کیا ہے. اس کے باوجود جب وہاں شورش ہوئی، بغاوت ہوئی، خانہ جنگی ہوئی، تو اس کا رخ بالآخر سعودی عرب کی طرف موڑ دیا گیا. وہاں سے اسلحہ کی سمگلنگ بھی ہوئی، سرحدوں پر شورش اور گڑبڑ بھی ہوئی، سعودی عرب کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں بھی ہوئیں. سعودی عرب پھر بھی خاموش رہا. لیکن پھر کیا ہوا؟ سعودی عرب کی عوام نے، حکومت نے محسوس کیا کہ ایک طاقت، نام لینے میں حرج نہیں، اس طاقت کا نام ایران ہے. وہ بحرین سے، شام سے، یمن سے، ہر طرف سے سعودی عرب کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ پھر بھی خاموش رہا. بڑے صبر والے، بڑے صبر والے. لیکن جب بالآخر یمن میں معاملہ بڑھا اور وہاں کی حکومت نے درخواست کی، تو پھر سعودی عرب کو میدان میں آنا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اقدام ہر اعتبار سے، اسلامی اخلاقی اعتبار سے، بین الاقوامی دستور اور قوانین کے اعتبار سے جائز ہے اور قانونی ہے. صلح کرانی چاہیے، لیکن صلح ہوتی ہے تب جب ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے. ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے، مسلمان ملک بھی ہے. مسلمان ملک کہنے پہ کچھ لوگ فتوے بھی مجھ پہ لگائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمان ملک بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ پڑوسی، کہتے ہیں کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے. پڑوسی ہم بدل بھی نہیں سکتے. بعض دوست ویسے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی بدلا نہیں جا سکتا، جیسے سعودی عرب ہے، اس کو بھی بدلا نہیں جا سکتا، اس کا بدل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ایران کو چاہیے کہ ان تمام ممالک میں جن کا ذکر ہوا اور دوسرے ممالک میں، کیا ضرورت ہے اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی؟ اتنی کیا پڑی ہے ان کو؟ بحرین ہے، شام ہے، یمن ہے، دوسرے ملکوں میں ان کی خواہش ہے جانے کی. تو مسلمان امت بحیثیت امت کے اگر امن چاہتی ہے، صلح چاہتی ہے، تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے. آئے تھے وہاں کے وزیر خارجہ، ہمارے ذمہ داروں کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ اپنے گھر آرام سے بیٹھیں، آپ دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. آپ اپنے ہمسایوں کے معاملات میں بھی کرتے ہیں اور دور جا کے، سینکڑوں میل دور جا کے وہاں بھی مداخلت کرتے ہیں. جب تک حق کو حق نہیں کہا جائے گا، ناحق کو ناحق نہیں کہا جائے گا، ظالم کو ظالم نہیں سمجھا جائے گا، مظلوم کو مظلوم نہیں سمجھا جائے گا، نہ امن آئے گا نہ انصاف آئے گا. اس لیے بات واضح اور کھل کر کرنی چاہیے کہ جو فریق زیادتی کر رہا ہے وہ زیادتی سے باز آئے. میں نے اپنے بعض دوستوں سے معذرت کی، میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اپنے بھائی حافظ عبدالحمید عامر صاحب کو بھی، ان سے بھی میں معذرت کرنا چاہتا تھا. وہ بھی کچھ کہنا چاہتے تھے اور یقیناً بڑی اچھی بات کہنا چاہتے تھے، لیکن وہی وقت کی کمی آڑے آئی، اور اب وہی میرے آگے بھی آڑے آ رہی ہے اور آنی چاہیے. باقیوں کو میں روک رہا ہوں بات کرنے سے، تو اپنے آپ کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع نے اور اس میں جتنے بھی اکابر نے گفتگو کی ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی تمام دینی جماعتیں، پاکستان کے تمام مکاتب فکر، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اہل حدیث،
اور شیعہ کو بھی بلاتے تو وہ بھی یہی باتیں کرتے، ان کو بھی یہی باتیں یہاں کرنی پڑتی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر اور تمام دینی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ سعودی عرب سرزمین حرمین ہے اور اس کے حکمران محافظ حرمین ہیں۔ حرمین میں، سرزمین حرم میں اور اس کے محافظوں میں کسی قسم کا فرق روا رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج کی محفل سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ محافظین حرم کی حمایت حرمین کی حمایت ہے، اور حرمین کی حفاظت کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی اندر آئے گا سعودی عرب کے یا حرمین کی طرف بڑھے گا تو پھر ہم اسے روکیں گے۔ جو اس کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں، خواہ وہ کچھ دور ہی ہوں، کچھ میل دور ہی ہوں، ان کا ہاتھ وہیں پکڑنا چاہیے اور ان کے قدم وہیں روکنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔